السلام علیکم ناظرین، این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان اون زبیر گشکوری۔ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے اور سوسائٹی میں ایک شاعر ایک ادیب کا بہت ہی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہی ہوتا ہے جو سوسائٹی اور اس طبقے کے لوگوں کے خیالات کو یکسر چینج کرتا ہے اور اپنی شاعری اور ادب سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اس طرح میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور شاعر اور ادیب ڈاکٹر اشرف شعاع المعروف اشو لال۔ میں بتاتا چلوں کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی کلچر ونگ کے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں۔ آپ نے 6 سے زیادہ بکس لکھی ہیں اور حال ہی میں آپ کو آپ کی ادبی خدمات کے لیے فیڈرل حکومت کی طرف سے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ ان سے جانتے ہیں اپنے سریکی بیلٹ کے بارے میں، پاکستان کے حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب، بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ کی تعلیم، آپ کی ادبی خدمات کے لیے فیڈرل حکومت نے آپ کو ایک اچھے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا، لیکن آپ نے تو اسے مسترد کرتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا، ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایوارڈز بیٹا جب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہون، کوئی ایوارڈ اصل ایک سرکاری نامینیشن ہوندی ہے، تو مطلب یہ موجودہ جڑی رجیم ہے، میں سمجھنا کہ اتنی فاشسٹک رجیم ہے کہ سول فیس دی شکل دے اندر ایک مسولینی اور ہٹلر دا نظام زبردستی کوئی صدارتی نظام نافذ کرنے دی کوشش انہوں نے کی ہے، تا جن دے چوں ناکام تھا۔ میں ایسی رجیم دے تو انعام نہیں گن سکتا۔ انعام ہوندا ہے تھوڑے کم۔ میں پچھلے 40 سال اپنے سریکی وسیف واسطے لٹریری طور دے جو کام کیتا ہے، پریکٹیکلی ہر جہاں دے ون کے پریکٹیکلزم دے نال کو اگاں ودھاون دی کوشش کی۔ تو سو میں اپنا کام کرنا ہوتا، میرا کام ہے لٹریری ایکٹیویزم، تے وہ ہی میرا ایوارڈ ہے کہ میں اپنے دریا دے بارے پریشان ہاں، میں اپنے سہارا دے بارے، میں اپنے تھل دے بارے، روہی دے بارے، دمان دے بارے ڈسٹرب ہاں۔ تو میں جب میری وسوں خطرے نال دو چار ہوئے، وسوں تو علاوہ پورا پاکستان خطرے نال دو چار ہوئے، تو اون صورتی تو سکے میں انعام انہاں کنے ایوارڈ گن سکتے ہو۔ تو ایوارڈ گنن نہ گنن ایک فضول جہیں وہ ہے جڑی جن دی میرے نظر وچ کوئی حیثیت کو نہیں۔ میں ہن بھی بڑی ایمانداری نال سمجھنا کہ میرا انکار زیادہ قیمتی شے ہے بنسبت کہ تو کوئی ایک سرٹیفکیٹ تما دین، تو کوئی تاری کی چیز کوئی تمغہ پا دین، تو کوئی ایک سرٹیفکیٹ نال فوٹو چکوا دین، تو اٹ از سو کالڈ مطلب ایویں ہی ایک فضول کام ہے۔ تو میں ایک فضول کام نہیں کر، میں ایک جینون کام کرندا ودا، لکھن پڑھنے میرا کام ہے، وہی میرا ایوارڈ ہے۔ لوگ وہ کام کو انہوں کو چنگا لگتا ہے، انہوں دے مسائل دوتے چونکہ وہ کم ہے، انہوں دے وسوں دے بارے چونکہ وہ کم ہے، تو یہ واسطے جڑی لوگوں دی اپریسیشن ہے، لوگوں دی ایک محبت ہے، شابش ہے، وہی میرے واسطے سب تو بڑا قیمتی انعام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، چونکہ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے کلچر ونگ کو بڑے اچھے طریقے سے متحرک کیا ہے جنوبی پنجاب سمیت، تو آپ کو جو ہے نا جنوبی پنجاب کا ایز اے صدر منتخب کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلچر ونگ کو متحرک کرنے سے ہمارے سریکی بیلٹ کے اندر ایک نئی جان پیدا ہوگی یا جدوجہد تیز ہوگی؟ سمجھتے ہیں آپ؟ میں بالکل سمجھنا کہ اتنی کلچرل ایکٹیویٹی نہ تھی سی، سارے جڑا سیاسی کام ہے وہ اپنے پک کو نہ پہنچ سی۔ سیاسی کام کو میچور کرنے واسطے لوکاں دے اندر کلچرل انہاں دی جڑی کلچرل ڈائیورسٹی ہے، مطلب پاکستان کوئی ایک کلچر دا نا تو نہیں، پاکستان کلچرل ڈائیورسٹیز دا مجموعہ ہے۔ تو اسا چاہندے ہاں بھی کلچرل ڈائیورسٹیز تے مبنی جڑنا کوئی اپنا کوئی فیڈریشن، کلچرل فیڈریشن ہوئے، اندر تمام لوگ، تمام لوگاں دیاں زباناں، انہاں دیاں بولیاں، انہاں دیاں جاہیں، انہاں کو رسپیکٹ دیتی ہوئی ہیں، انہاں کو عزت دیتی ہوئی ہیں۔ بی بی سینڈ دے پہلے دور دے وچ ان مائی ینگ ایج انٹرنیشنل کانفرنس تھائی ادیباں دی، تو اندر دو قرارداداں پاس تھیاں کہ بھی ای ملک جتنے بھی زباناں بولیاں وینن تو وہ سارا زباناں سارا نیشنل لینگویجز، سارا قومی زباناں۔ باقی ملکاں کوئی نہیں ہوندا ہے، ہندوستان کو 25 27 مطلب کتنے آکھوں مطلب قومی زباناں ہیں،
تو قومی زبان ہر بولنے والی زبان جڑی ماں دی بولی وہ اصل قومی زبان ہے. وہ بھاویں 100 بندہ لینا ہے بھاویں 100 کروڑ لینا ہے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو ہے کہ وہ جتنی بھی تنوع ہے ان تنوع کو ایکسیپٹ کیتا ونے اور فیڈریشن کو ان دی بنیاد اتنے چلایا ونے. چونکہ فیڈریشن کو بدقسمتی نال مصنوعی طریقے نال چلانے ویندن ان پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو کلچر کو فنا فلا کرو, کلچر کو برباد کر دو. جڑے کلچر کو تسا برباد کر دسو ول تھوڑا ہو سی دوجا انہوں دا مرلہ کہ انہوں دا دماغ چوری کرو, بالاں دا دماغ چوری کرو. اندر واسطے انہوں کا نصاب ہی کون ہے. اسا بال کو سکول بھیجنے ہیں لیکن وہ سکول دے دا دماغ چوری تھی ویندے, کیونکہ اسا چاہنے ہیں کہ ہر بچے کو ان دی ماں بولی دے اندر ہی ابتدائی تربیت لیتی ہوئی ہے. پوری دنیا مہذب دنیا بھی میں سمجھیں دی ہے یہ آدھی ہے کہ 5ویں تک پرائمری تک تساں بالاں کو اپنی ماں بولی پڑھاؤ. لیکن ساری فاشسٹ سٹیٹ جڑی ہے وہ خوف زدہ ہے کہ بالاں کو مادری زبان پڑھاون دا مطلب یہ ہے کہ بھی ایک کوئی الیسن اپنی زمین دے بارے الیسن, اپنی مٹی دے بارے الیسن, اپنی وسو دے بارے الیسن. تو ریاست نہیں چاہتی. ریاست ساکوں گنگا ڈورا بہرا اندھا بناون چاہتی ہے. کھوپڑی صرف ساری ہے, باقی دماغ سارے بالاں دا جبری جہالت دا جڑا نصاب ہے. یہ میں ایک جبری جہالت دا نصاب سمجھنا کہ ساری مرضی نال نصاب نہیں کوئی بنایا گیا کہ ایک انسان دوست نصاب ہوندا ہے, ایک مہربان نصاب ہوندا ہے ملک دی اندے واسطے بقا واسطے, ملک دی سالمیت واسطے, چیزاں واسطے, تمام چیزاں کو رکھ کے ایک نصاب بنایا ویندا ہے. لیکن وہ نصاب ایک چند لوگ ہیں ایک جو کو آکھنا چاہیے کہ میں پاگل پن دا ایک دستہ ہے جڑا یہ سارے چیزاں کریں دے. تو اپنی زبان وچ لکھن پہلی گل ضروری ہے. تو پیپلز پارٹی کو تو ہر چیز نال فائدہ اس ترمت دی گل کرنے ہیں اوندا فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو تھیندا ہے. جب اس ترمت دے حق دی گل کرے سو پیپلز پارٹی کو فائدہ تھی سی. پیپلز پارٹی یہ گل کھڑی کرنی ہے. جب اس کلچر دی گل کرے سو اپنی پوری وسو دے اندر تو اوندا فائدہ پیپلز پارٹی کو تھی سی کیونکہ پیپلز پارٹی کلچر دی وارث جماعت ہے. تو اسا جب وسو دی گل کرے سو پسے ہوئے طبقات دی گل کرے سوں, جڑے اسا افتاد گانے خاک دی گل کرے سوں, جڑے روئے زمین دے جڑے انتہائی محکوم لوگ ہیں جڑے اسا انہاں دی گل کرے سوں, اسا پیپلز پارٹی دی گل کرے سوں. تا پیپلز پارٹی دی گل ہی حق حقوق دی گل ہے, رائٹس دی گل ہے. پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جڑی پورے پاکستان دے اندر ہر جہاں دے اچے پاکستان دی ایک زنجیر ہے. پاکستان کو انہیں ایک یونٹی نال قائم رکھا ہوا ہے. اگر اساں کوئی بودکی کرے سوں, بودکی مینز کہ اساں پیپلز پارٹی کو مارن دی پچھلے 40-50 سال جڑی کوشش کیتی ہے بھائی کوئی کوشش کامیاب نہیں تھی. وہ کوشش دا یہ نتیجہ نکلدا ہے کہ ملک خطرے نال دو چار تھی ویندا ہے. ملک جوڑے خطرے نال دو چار تھی ویندا ہے تے خزانے دی کلوٹی خالی تھیندی ہے والے نہ کو یاد آندا کہ یار پیپلز پارٹی دے گالیاں صحیح ہیں. تو اساں سارے انسان دوست لوگ تو سمجھنے ہیں, پہلے بھی سمجھنے ہاسے کہ پیپلز پارٹی دا فورم ہی ایک پارٹی دا فورم ہے. باقی تو سیاسی جتھے ہیں, مطلب ایک پارٹیاں تو کوئی نہیں, سیاسی جتھے ہیں مطلب وہ خاص جہیں تے بڑھنن, خاص جہیں تے وڈے تھینن, خاص جہیں تے پروان چڑھدن اور خاص موقع دیتے آ کے انہوں کو ملک دی باغ ڈور سنبھال لیتی ویندی ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں, یہ طریقہ کار غلط ہے. مطلب ملک جمہوریت نال ہی پراپر جمہوری طریقے نال جو کو شفاف ٹرو جمہوریت سادے ہیں وہ ایک رستہ ہے یہ ملک کو کٹھے رکھن دا. تو ایسا کٹھے ہی تاں رہ سکتے ہیں کہ اساں ایک دوجے دے حق حقوق دی گال کروں اور ایک دوجے دے حق حقوق کو منوں, ایک دوجے دی زبانہ کو تسلیم کروں, ایک دوجے دے جہیں کو تسلیم کروں, کوئی نجائز قبضہ نہ کروں, روہی دی زمین تے قبضہ نہ کروں, تھال دی زمین تے قبضہ نہ کروں, دمان دی زمین تے قبضہ نہ کروں. مطلب ایک کوئی پوچھ گچھ ہوندی. میں ایک وڈی مثال لینا کہ انڈس آل مائٹی ریور ہے, بہت بڑا دریا ہے. تو آج وہ بیچارہ ایک ایویں کمزور جی لکیر دی شکل جواندا پہ. تو انہاں سب 1960 دے بعد اسا انہاں تل جو ڈاؤن سٹریم پانی ہے وہ بند کر دیتا ہے, بند تھی گئے. انہیں سارے حصے دے اندر دریا سارے علاقے چ لنگدا پہ, لیکن اسا اندے نہ فریق ہے نہ سکن پوچھا ویندا ہے کوئی دریا جو تھوڑے علاقے چ لنگدا پہ این دریا دے بھی تھوڑے نال کوئی حق حقوق ہیں. تو سکن کوئی پوچھ گچھ نہیں واسطے
کہ اصا سارے ان حصہ کو نہیں سے. تو پیپلز پارٹی سارے حق کی گال کرنے کھڑی ہے. پیپلز پارٹی سارے صوبے کی گال کرندی ہے. پیپلز پارٹی نے ہی کام کو میچورلی پارلیمان دے وچ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے بڑے دبنگ این دے وچ گال کیتی ہے کہ اصا پارلیمنٹ تک پیپلز پارٹی نے کو پہنچا ہے. پارلیمنٹ تو سینٹ تک پیپلز پارٹی نے کو پہنچا ہے. تو سو انہوں نے ایک نویں دے نال سرائکی قوم دے نال ایک تماشا کر کے کہ تو کو صوبہ دینے ہیں تو سو کو ماس شاس جوڑو تے وہ ایکچولی پیپلز پارٹی دے اگینسٹ ڈیپ سٹیٹ ٹرک کھائی. تو یہ ڈیپ سٹیٹ ٹرکس نہیں چل سکتے. تو مطلب ساکوں جمہوریت نال ہی اگاں ودنا پوسے. اور جمہوریت مینس ایوری پرسن رائٹس. میں ایک تنخواہ دار بندہ ہوں, میں ایک ٹیکس دینا, تو ریاست دی اسٹیٹ دی ذمہ داری ہے کہ بھی میرا تحفظ کرے, میرے وہ راہ ہے, میری وہ صحت ہے, میری تعلیم ہے, تمام چیزاں کا وہ خیال رکھے کیونکہ اصا ہوں ٹیکس پیئر کرنے. لیکن سارا ٹیکس اصا ہوں 70 سال اتنا مطلب قرضہ نہیں کیتا گیا جڑا پچھلے 3 سال دے دوران قرضہ چاہتے, لیکن ول بھی ملک دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی مصنوعی طریقے نال نہیں آ سکتی. تبدیلی آندی ہے کلچر دے تھرو. اگر تسا کلچرلی اویئر ہوئے, کلچرلی شعور بند ہوئے, کلچرلی تسا جانکار ہوئے, تو ول ظاہر ہے تسا تبدیلی کی نہ ہوندے اہل بھی ہوئے. تسا آکھو کہ بغیر کلچر دے, بغیر زبان دے, بغیر حقوق دے, بغیر اون دے کوئی نواں پاکستان بن سکتا ہے. تو ایک خیالی بوت کی ہے انہوں نے مار کی دی ہے. پاکستان کلچر نال, تعلیم نال, ایجوکیشن نال, ٹالرنس نال, عدم تشدد نال, بھائی چارے نال ہی بچ سکتا ہے. تو اصا جڑے قوم کو ایک بین لڑاوا نہیں چل جا رہے سو, تو اصا پاکستان کو خطرے نال دو چار کر رہے سو. تو سو اصا سمجھنا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جڑی سارے حق حقوق دی یا تمام تلوتریاں دے حق حقوق دی. کہ پیپلز پارٹی پنجابیاں دی حقوق دی, سرائکی دی حقوق دی, پٹواراں دے حقوق دی, ٹھیک ہے, بروشسکی دے حقوق دی, مطلب سندھی دے حقوق دی, بلوچ دے حقوق دی, پشتون دے حقوق دی علم بردار ہے. اور این پیپلز پارٹی دے دور ہی جسا کو جڑن کوئی ریلیف ملا ہے پیپلز پارٹی دے دور چ ملے. اج بدقسمتی نال بھی ایک ایگرو بیس سارا ایک ملک ہے, ایگریکلچر دا ملک ہے. اسا ایگریکلچر کو مار دیتا ہے, ایگریکلچر کو اسا مار دیتا ہے. تو ایگریکلچر کو مارنے نال تو مطلب ظاہر ہے کوئی وہ نہیں تھی سکتا کہ کسان عذاب وچ ہے, درمیانہ طبقے دا جڑا زمیندار ہے بیچارہ وہ عذاب وچ ہے, پوری خلقت عذاب وچ ہے. مطلب عام ریڑھی والے تو گن کرائیں اور سفید پوش طبقے تائیں ہر بندہ تکلیف وچ ہے, ہر بندہ مصیبت زدہ ہے. تو یہ مصیبت دی وجہ ہے وہ کو تلاش کروں, وہ مصیبت کو دور کروں, صحیح ٹرو جمہوری رستے کو اڈاپٹ کروں. اور انہاں رستہ سا کو پیپلز پارٹی تو علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. سیاسی جتھے آنن کچھ سالوں دے بعد ایک گیمبلنگ تھیندی ہے, ایک تماشا تھیندا ہے, اور سیاسی جتھے وہ سب کچھ کر کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب عرصہ دراز سے جو ہے نا جنوبی پنجاب خاص کر سرائکی بیلٹ ہے یہ محروموں کا شکار ہے. یہاں پہ نہ ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, نہ ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی انڈسٹریل زون ہے, نہ یہاں پہ آج تک جو ہے نا ایگریکلچر کے لیے اصلاحات لائی گئی ہیں. تو بطور سرائکی بیلٹ کے شہری, بطور ایک شاعر, آپ اس کی محرومیوں کا کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, یہ بتائیے گا. میں محرومیوں پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں محرومیوں کو پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب ہمیں جب سب محرومیوں کا پتہ ہی نہ ہو سی بھی ساری یہ فلانی محرومی ہے, ساری پانی دا پرابلم ہے, سارے سندھ اندس دا پرابلم ہے, ساری زمین دا پرابلم ہے, ساری لینڈ دا پرابلم ہے, سارے اتنے سارے پرابلم ہیں. جب سب پرابلم کو نگاہی نہ تھی سی تو اساں کو دور کرنے دی کوشش بھی نہ کرے سو. تو پہلی گل ہے آگاہی, اویئرنیس, کہ اساں جتنے اپنی جانکاری تو زیادہ اویئر تھی نہیں ویسوں اتنے سب کو اپنے حق حقوق دے بارے بھی پتہ لگتا ویسے. اور پہلے تا آگاہی واسطے کہ تسا آگاہی دے سارے دروازے بند کر دیتے, روشن خیالی دے سارے دروازے بند کر دیتے, کلچر دے سارے دروازے بند کر دیتے. درگاہیں دے لوگ سالانہ کٹھے تھیندے ہیں, میلے تھیندے ہیں, تجارت تھیندی ہے, دور دور تو لوگ آ کے ایک بین ایکسچینج تھیندے ہیں, اٹھ وچیندے ہیں, گائی وچیندے ہیں, اپنے ننگر ڈور وچیندے ہیں. لیکن انہوں کو سیکورٹی رسک بنا دیتا گیا کہ درباراں تے کٹھے نہ تھیو. بھی درباراں تے کیوں کٹھے نہ تھیو؟ این واسطے کہ سٹیٹ جڑی ہے وہ کٹھے تھی ون کن خوف زدہ ہے.
پھر 4 بندے کٹھے تھے سن تو ظاہر کوئی گال کرے سن، 4 بندے کٹھے تھے سن کوئی گال کرے سن تو ظاہر اپنے حق حقوق دی گال کرے سن، اپنی وسوں دی گال کرے سن. تو ساکوں اپنے حق حقوق واسطے، وسوں واسطے، اندے دفاع واسطے سارا کچھ والا موڑ منڈو کرنا پوسی، شروع تو کرنا پوسی. اصل شروع تو تینے وقت تھوڑے اچے بلند تھیندے ہیں تو وقت کوئی بدماشی تھی ویندی ہے. تو اساں یہ سارا اندا سارا مستقل اندا کوئی حل کیتا ونے، مستقل اندا کوئی حل کیتا ونے کہ پاکستان کو ایک واریا سٹیٹ نہ بنایا ونے، پاکستان کو ایک مہذب سٹیٹ بنایا ونے. پاکستان کو مہذب سٹیٹ بنانے آج پوری مہذب دنیا دا جڑا مہذب چہرہ ہے وہ تو بلاول ہے. پوری دنیا مطلب ہے بلاول کو کھڑی دے دی. زرداری صاحب ہونے دے زمانے مثال طور تے سارے 40 فرینڈز ممالک ہیں، 40 فرینڈز ممالک ہیں، ساری مدد بھی کریں ہیں، سارے دکھ سکھ شریک بھی تھی ہیں. ایک ایسا ایک سلیکٹڈ پرابلم ہے کہ انہاں نال کوئی گال ہی نہیں کرنا چاہتا، انہاں نال باہر دی دنیا دا مہذب دنیا دا کوئی بندہ انہاں نال گال بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ظاہر مہذب دنیا دا چہرہ بلاول ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو اجو کے دور دے اندر اساں کوئی 100 سال 300 سال پہلے دی کوئی گل ہی کروں تو انہاں دا کوئی فائدہ کروں. اجو کی دنیا نال اجو کے چہرے نال ہی ٹرنا پوسے تاں ہی اساں اپنے واسطے کچھ حاصل کرنے کی کامیاب تھیسوں. باقی شعبہ بازیاں ہیں، ڈیپ سٹیٹ ٹرکس ہیں، کرتب بازیاں ہیں، وہ سٹیٹ کریں دیئے. تو میرا خیال ہے وہ این سارے یہ جڑا ایک بڑا تھا اتنے بڑے لانگ مارچ دے بعد جہاں نتیجہ یہ رکھتا ہے کہ وہ کٹ پتلی کو انہوں نے پارلیمنٹ چوں بے دخل کر دیتے. جمہوریت ہی بے دخل کر سکتی، یہ جمہوری طریقہ ہے. لیکن وہ ول بھی ہوں ہیں ان سے لائک انسینس پاگلان علی کاروالا بھی ہوں ہیں، مجھے کیوں نکالا علی بھی تسا کل تک آ جاوے نواز شریف ہوں آ دے اکڑے ہو کسا کو کیوں نکالا بھی سارے ویلے 12 بجے راتی عدالتاں کھل ونجن تو ٹھیک ہے، تو سارے ویلے کوئی عدالت رات دے 12 بجے کھل کے فوری کوئی فیصلہ کرے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، سارا مطلب کراؤڈ کرن دھرنا دیون غلط ہے. آپ کراؤڈ کر کے آپ مطلب تماشا کر کے اور آپ بڑے بڑے ان اتنے چڑھ کے مطلب کنٹینرز دے اتنے تو یہ جڑے بھاشن سب کو دیندے رہ گئے مصنوعی بھاشن. ٹھیک ہے، انہاں بھاشناں دے اندر کوئی جان کوئی نہیں، بھاشن دے اندر جان نہیں ہوندی. بھاشن دے اندر جان ہوندی کہ تسا پریکٹیکل کیا کرندے ہو. اگر پریکٹیکلی فزیکلی تسا لوگاں واسطے کوئی کام کرندے ہو تو مطلب ہے وہ کام ہی تھوڑا ایوارڈ ہے، وہ کام ہی تو کو کہیں بقا والے پاسے گن کے مان سکتے. میں ایز اے کلچرل ونگ دی عہدیدار دی حیثیت میں سندھ تقریباً 3500 کلومیٹر دا سفر کیتا ہے. تھوڑے تھوڑے 4-5 جائیں تو علاوہ بھی تو روڈ سٹرکچرز بہت خوبصورت ہیں، ترقی ہے، ہاسپیٹلز ہیں، مطلب گمبٹ ہے کہ ہاسپیٹل ہے اور پوری دنیا کو ریکگنائز کریں گے. ایک ایسا ہسپتال جتا دنیا دا سب تو مہنگا علاج اور چیزاں فری تھی نہیں. میں مطلب رکھیا پارٹی کو مثال طور تے میں تسا دمان دے دوستی وے تسا دمان چو آئے ہو، تسا بخوبی جان دے ہو کہ بھارتی تو لا کریں سخی سرور تائیں جڑے پہاڑ دیاں کو سلمان دے جڑے وستیاں ہیں اتنا کینسر پھیلا پہ. اچھا وہ کینسر پھیل گئے تو یار سارے علاقے کوئی ایک وارڈ ہی کو نہیں کینسر، پورے دمان دے اندر جتا کینسر پھیلا پہ اتنا ایک وارڈ ہی کو نہیں، اور جتا کینسر کو نہیں پھیلا پیا اتنا تا کینسر دے بڑے ہسپتال ہیں. تو اساں جیسے کہ یار کوئی سگو تک کینسر جو پھیل گئے کینسر دا کوئی ہسپتال گھینا ہو، سارے ایشوز دے بارے تالا ہو، سارے ایشو بارے کوئی لیاں لیندہ تو ساکوں اپنے ایشو دے بارے جتنی تیسا آپ نہ لے سوں، جتنے تھی اسا آپ اس رگے نہ تھی سوں، سارے ایشوز دے بارے کوئی نہ لے سی. بہت سارے دوست ہیں وہ مطلب انہوں نے کیا مفادات ہیں میں کو انہوں نے کوئی غرض نہیں، لیکن انہوں نے طریقہ کار ٹھیک کو نہیں. وہ مطلب خود ایشوز تو نہیں لیندے، ذاتی معاملات تے ڈھیر لینا کہ فلانا چٹے کپڑے پاتی کڑائی، فلانا مطلب وہ ہے، فلانا کنجر ہے، فلانا بھوت ہے، فلانا کچھ ہے، فلانا کچھ ہے. مطلب این طرح دے ذاتی مسائل الجھے ہوئے ہیں. ذاتی مسائل الجھا ہونا بڑی شے ہے، مطلب یہ بڑی ذاتی نوعیت دی بوت کی ہے کہ تساں مطلب ایشوز دے تے آلاؤ. بے ساکو مطلب پانی دا ایشو ہے ان دے تے آلاؤ،
سارے موسماں دا تغیر ہے انہوں تے علاوہ، سارے زراعت دے مسائل ہیں انہوں تے علاوہ، سارے انڈسٹری دے مسائل ہیں اتنے انہوں تے علاوہ اساں خرباں ڈالر مطلب قرضے چاہ کے دن ٹکا پیدا نہ کریں دے، کوئی تو انڈسٹری لاؤن واسطے تیار کو نہیں، کیونکہ اساں ہی پورے ملک دا ماحول ہی خراب کر سکتے، جڑے پورے ملک دا ماحول ہی تو سب وائلنٹ کر دیتا ہے، کون آسی اتنا تاری انویسٹمنٹ آن کرے سی، انویسٹمنٹ کرنے واسطے کوئی تیار کو نہیں، تھوڑا اپنا جڑا مطلب ہے اپنا جڑا تھوڑا صنعتکار ہے تھوڑے اپنے ملک دا وہ کو تساں نیب دے وچ بن کے کن نہ پائی کھڑے ہو، مطلب وہ کیوں انویسٹ کرے، جو وہ کنے ایک سپاہی بن کے مطلب وہ کھڑا کر دے کہ بھی آتا ہے یہ فیکٹری کیوں لائی ہے، کیا مطلب ہے ناجائز پیسہ ہے، بھی تساں نیب بنائی ہی واسطے کہ ملک دا کجا کٹھے اور وہ کو غلط استعمال کیتے کہ نیب دا جڑا استعمال آئی وہ کو پیورلی سیاسی بنیاداں تے مینیپولیٹ کیتا گئے اور جڑے مخالفین ہیں ان دے خلاف کو برے طریقے نال استعمال کیتا گئے، مطلب نون لیگ دے خلاف استعمال تھی نہ یہ مطلب پیپلز پارٹی دے خلاف استعمال تھی یہ نیب، زرداری صاحب مطلب 11 سال جیل وچ پے رہ گئے مرشد، تساں اون دی پلاسا نال زبان چھکیندے رہ گئے ہو، لیکن مطلب وہ اپنے موقف تو نہیں ہٹیا، پیپلز پارٹی اپنے موقف تو نہیں ہٹی، ساکو آج دوستاں کو چاہیے کہ اساں سارے مل کر پیپلز پارٹی دے نال اپنے ایشوز تے مسائل دے تے لو، اساں اوندا پروگرام کرنے پے ہیں بھی اساں تھل دے اوتے، دمان دے کینسر دے اوتے، ڈیلٹا دے اوتے، وائٹ کاٹن وائٹ گولڈ سارا ہوندا ہے کاٹن اون دے اوتے اساں کو وائٹ پیپرز دوستاں بنے دے پے، اساں وائٹ پیپرز بلاول سائیں کو پیش کرے سو، اپنے احمد محمود سائیں کو پیش کرے سو کہ بھی اے سارے ایشوز ہیں، یہ سارے جینون ایشوز اے ہیں، باقی تو ذاتی گالم گلوچ ہے نا، ذاتی گالم گلوچ ساکو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ بری چیز ہے، غیر تہذیبی گال ہے، ساکو کلچرڈ ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، اور ساکو اپنے مسائل بڑے جینون طریقے نال ٹیبل دے تے پٹ کرنا چاہیے کہ یہ سارے مسائل ہیں۔ میں اتنا مطلب بالاں نال نکڑی بچی جی میں چھوٹے جی پیپلز پارٹی دی جعلی بال مریم بی بی اٹھی کھڑی وہ کہ چاچو اسا یہ گال نہیں کرنے چاکو تا کے روز تھریٹ کرن دم کیا نے تو سے اقبال دی گال پہ کرنا تو کیویں ایسا مطلب ہے میں تے اولاد وہ کہ بلاول آسی گمبڑ وانگو سا کو جو تک کینسر ہسپتال لے سی اے میں تو ایک بچی دے ایکسپریشن پہ لینا کہ اتنی 8 سال دی 7 سال دی بچی آوے رہے کہ ساکو مطلب ہے کئی وڈے کینسر ہسپتال دی ضرورت ہے ساکو تو وارڈ نہیں وینے دے تو اسا کو مطلب بہت سارے محرومیاں سارے بہت سارے زیادہ محرومیاں مثال طور تے این ایف سی وارڈ دے اندر سارا بہت سارا حصہ ہے این ایف سی وارڈ دے اندر مطلب تھوڑے 500 اور اب تو زیادہ تھوڑا حصہ بڑھنا ہے سب کو ملتا کیا ہے تو کچھ نہیں ملتا جیتی سارے اپنے وسیب دا کوئی صوبہ کوئی پروونس کوئی مطلب ان دی شکل ان دی کوئی اسمبلی لوگ فیصلہ کرے سن پیپلز پارٹی ان دی ساری مددگار ہے تو او مطلب ہے ساکو پیسے بھی مل سن سارے بالاں کو جڑے روزگار تو محروم ہیں تعلیم تو محروم ہیں صحت دی سہولت تو محروم ہیں تمام چیزاں تو جڑے محروم ہیں اسا انہاں محروموں کو دور کرنے دے وچ او پیسہ کم آسی لیکن اے اتنے تک اسا کو صرف کالونی بنا کے دا گیا نا کہ بھی ایک مفتوحہ کالونی ہے ایک ڈومیسٹک کالونیلزم ختم تھی گیا پوری دنیا کے اندر سارے یہاں کالونیلزم حالت ہی باقی ہے ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور چور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں تو خوشی کی بات ہے۔
میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. ویلکم بیک. حاضر ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب، باتیں سیاسی لیول پہ بھی ہو گئی ہیں، جنوبی پنجاب کے مسائل پر بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں. اب ہمارے ناظرین کو کچھ اچھی سی اپنی شاعری سنا دیں. بالکل صحیح بھائی ناٹ. میں اصل ایک کتاب چھپی 2002 نا صحیح. میں سندھ ساگر نال ہمیشہ دا ایک تھیم ہے جڑا میں 10 سال ہوں تو کام کرتا رہ گیا نا. اتو پہاڑا تو گن کریں تے سمندر تائیں ڈیلٹ تائیں دریا سندھ سارے دکھ سکھ ان فلورا فونا ایوری تھنگ جو خطرہ لاہ کے تو ان ڈھیر سارے کتھاواں ہیں. میں تو کو اج کتھا کیچ سننا کیونکہ کیچ ساری سندھی سرائکی شاعری دا ایک بنیادی ستارہ ہے. سسی دے حوالے نال تا پنو دے حوالے نال تو میں اتو کو کتھا پیش کرنا. نامے ہود دے کرنا دل اپنا، اکھ اپنی کیچ دے راہ کرنی، پورا دشت وسا کے نال اپنے ٹھڈی چھان ڈوڈیں دی کیا کرنی. تتی ریت اتے ننگے پیر اساں ایا عشق دی رسم ادا کرنی. جے کو ہر دم نال وسایا ہے اون پار دی چنتا کیا کرنی. تیرے صدق پچھوں سونا سندھ سائیں تیرے صدق دی گال ولا کرنی. تیرے صدق دے بھامیں رنگ ہیں 100 تیرے عشق دی بھی کوئی حد کوئی نہیں. کیا حد ہووے بے حد نامے ادھی نال اپنے پوری ہووے کیا. پیرے پندھے جیندے نامے دا اندے نامے دی دوری ہووے کیا. سارا آپ جو ہے سارے آپ وچوں کالی ہووے کیا بری ہووے کیا. خاکی ہووے کیا سونا سندھ سائیں نوری ہووے کیا. بھاویں کر نہ کر متھے چندر پورا آسا نہیں منگنا. چھڑے ہار سنگھار دے بار کنوں تھوڑی دیر اپنی دل واندی کر. سینے جوت جگا اٹھی ہوت جگا سارے پیریں واٹ تھلاندی کر. یہ آجزی ہے سونا سندھ سائیں ساکو کیچ دے راہ دا پاندی کر. جندے کارن دنیا ویرن ہے سارا دشمن ہے بمبھور اپنا. کچھ اپنی دے بمبھور پچھوں دل اپنے نال ہمیش وسے. پر درد وسے شالا نال اپنے پر پیچ وسے. اٹھا نال بھاویں بہوں بے پرواہ ہاتھ ڈکھڑیاں دے سکو ویچ وسے. پیرا نال بھاویں پند اپنے کو پورے دشت برابر میچ وسے. نامے سسیاں دے سونا سندھ سائیں ہوت اپنے دا شالا کیچ وسے. سکو برہا انت سمندر ہے بمبھور تو لاؤں کیس تائیں. رونی اپنی کو تو ماں دی جا تو پیو دی جا. ہسی اپنی کو جھٹ کھیڈن دے تل نال اپنے. گھٹ پانی دے تسی اپنی کو. جویں دل آکھی سونا سندھ سائیں اویں لوڑ والا سسی اپنی کو. بھاویں جتوں ہوں دل نال اپنے ہووے کیچ اپنا تیرے صدق پچھو. واہ ڈاکٹر صاحب واہ، کمال کی شاعری ہے آپ کی. جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اشرف شعاع المعروف اشو لال. حال ہی میں ان کو جو ہے نا فیڈرل حکومت کی طرف سے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا. ایسا ایوارڈ جس کے لیے ہر شاعر خواہش کرتا ہے اور برسوں محنت کرتا ہے. نامزد ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس ایوارڈ کو مسترد کر دیا، اس ایوارڈ کو لینے سے انکار کر دیا کہ میں کسی ایسی حکومت سے ایوارڈ نہیں لے سکتا جو میرے علاقے کے محرومیوں کی ذمہ دار ہے.
جی اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان اون زبیر کشکوری کو. دیکھتے رہیے این نیوز. لوگوں پر ہی مشتمل کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ یہی 6 کیوں؟ یہی 6 کیوں؟ کوئی اور کسی اور کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہی 6 کیوں؟ اب دیکھیے تعلق، اب اس ایک بات کے ان کے جواب کے اندر محبت مصطفیٰ بھی ہے اور آل مصطفیٰ بھی ہے. بے شک. کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ یہی 6 لوگ کیوں؟ کہا حضرت زبیر حضور کے رشتہ دار ہیں، پھپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو اس کمیٹی کے اندر شامل کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو جنگ بدر میں پہلا تیر چلانے والے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان. اللہ اکبر. میں نے سعد بن ابی وقاص کو اس لیے اس کمیٹی کے اندر رکھا. جناب طلحہ کو اس کمیٹی میں اس لیے رکھا کہ جنگ احد میں جتنی خدمت جناب طلحہ نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. سبحان اللہ. جناب عثمان بن عفان کو اس لیے رکھا کہ وہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. بے شک بے شک. حضرت علی کو اس لیے رکھا کہ ان جیسا تو پھر کوئی ہے ہی کوئی نہیں. کیا بات. اور رہی عبد الرحمن بن عوف کی بات، ہائے ہائے ہائے، کہا ان کی تو بات ہی نہ پوچھو. کہ جی عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ کہ جی عبد الرحمن بن عوف نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ حضور آقا دو جہاں والی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا جی، اور آپ نے دیکھا کہ سیدہ زہرا کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے باہر سے کھڑے ہو کے پوچھا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہا کہ بی بی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا جان کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں. جب یہ بات کی تو مصطفیٰ وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر اور یوں آپ نے اپنے غلاموں کو کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کون ہے جو آج میرے بچوں کو روٹی کھانا کھلائے گا؟ اللہ اکبر. کہا ابھی لوگ پر تول رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور بھاگ کر گھر گئے، اور ان کے گھر کے اندر اسی تھوڑی دیر کے اندر گرم گرم